کر دیا ہے۔ شاعر نے کہا محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ فرمایا مالک یوم الدین مالک الناس، دنیا کے اندر بھی میں مالک ہوں، یہ مکے والے تھوڑے ہی مالک ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے واپس نہیں آ سکیں گے، میں اللہ مالک ہوں، آپ کو تخت پر بٹھاؤں گا، آپ کو فاتح بنا کر لاؤں گا، یہ سارے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا مالک یوم الدین، اس دن بھی میں سوال کروں گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، آج سارے بادشاہوں کی حکومتیں مٹ چکی ہیں، سب کے تخت نیچے ہو گئے ہیں، رب کی حکومت کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ ساری کائنات پہ ملک اور اختیار کس کا ہے بولو؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ آپ کہیں گے گھنٹہ پورا ہو گیا اور کہتے ہیں باتیں ابھی 2 ہوئی ہیں۔ ایک اللہ رب ہے اور ایک اللہ، اور ہم نے 3 باتیں کریں، ایک بات رہتی ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا نا، ایک آدمی نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے باہر گلی میں پکڑ لیا، مولانا عدنان صاحب نے، مولانا نے فرمایا وہ اللہ کے بندے روزہ دا مہینہ ہے، تراویح تے پڑھ لیا کر۔ پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت ہی کہ نہیں آتی؟ اچھا، اللہ دے بندے خدا دا خوف کر، تراویح پڑھ لے۔ اس کا کہا استاد جی وہ تراویح کیوں نہیں؟ نہ کہا 20 رکعتاں کتنی ہیں تو اللہ بڑا راضی ہونا ہے۔ اس کا جی 20 رکعتاں اللہ راضی ہوئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج ہی آ جانے۔ اس سمجھا شاید 1 دہاڑے پڑھنی ہیں۔ وہ آگے جناب ٹوپی شوپی پا کے اہتمام نال، جو ہی آیا عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نفل بھی پڑھے۔ اس نے اپنے حساب میں سوچا کہ 8 تراویح ہو گئی ہیں، کیونکہ بیچارہ پہلے دن آیا تھا، پتہ نہیں تھا۔ اب مولوی صاحب نے تراویح شروع کر دی، جب یہ 12 پہ پہنچے تو اس کے حساب سے 20 ہو گئی تھی۔ جب یہ 13ویں کے لیے اٹھے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی استاد جی کی، استاد جی یہ 20 رکعتیں پوریاں نہیں ہو گئی ہیں؟ تو استاد کہا 20 رکعتیں اللہ راضی ہونا تھا، اجے اللہ راضی نہیں ہویا؟ استاد کہا یار وہ اصل غلطی ہو گئی، وہ میں پوری گل دسنا بھول گیا، پہلے ہم نے 4 فرض پڑھے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھی ہیں، پھر 2 نفل پڑھے ہیں، تراویح بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اگر لگا استاد جی کیتا تو تسا میرے نال فراڈ ہے، یہ گل تسا فرضاں دی گل باہر کوئی نہیں کیتی ہے، باہر تہاڈی میری گل ہوئی ہے صرف تراویح دی، صرف، اور تسا آ کے جناب ہن تے فرض بھی تے سنتاں بھی تے نفل بھی، او اللہ دے بندے ہو، یہ گل ہی نہیں ہوئی سی، لیکن چلو خیر ہے، ہن 12 ہوئی ہیں جی، 12 ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ استاد بیچارے جلدی وچ یہ دسنا بھول گئے بھی آخر دے طرح وطر بھی ہو سن، یہ گل پھر بھول گئے، وہ کھڑا ہو گیا جناب، پھر جس ٹائم یہ بھی پوریاں ہوئی ہیں نا اس دیاں، تو ہن استاد اٹھے وطراں واسطے، تو ہن وہ پھٹ پیا، برداشت نہ کر سکیا، اس کہا استاد جی ہن کی مسئلہ، اور ہن تو یہ بھی پوریاں ہو گئی ہیں۔ استاد آ کہ یار وہ اصل تھوڑی غلطی اور بھی ہو گئی میرے کول، آخر تے طرح وطر بھی ہو سن، اس کہا ہاں مولوی ہو اللہ دا نام ہے، اتنے بڑے جھوٹ بولنے ہو، گل ہوئی تھوڑی میری 20 رکعتاں دی تے 40 رکعتاں ہون والیاں اجے تھوڑی 20 پوریاں نہیں ہوئیاں، تسی آسو شروع جگ میں 3 گلاں کرنیاں نے، رب اللہ، مالک اللہ اور معبود اللہ، گھنٹے تو بعد آنے بھی اجے گلاں 2 ہوئیاں نے، ایک حجرانی ہے اور بھائی انشاءاللہ وہ ایک بڑی جلدی ختم کر ساں کیونکہ انہاں دوہاں دے اندر وہ بھی بیان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے جی۔ آخری بات صرف فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، زور سے بولو، ایاک، بنی گالا والے بندے ایاک نستعین،
نہ بولن کیوں جی؟ یہ تو اسپیشل بنی گالا کا نعرہ ہے جی، ایاک نعبد، بنی گالا والے نے تو زور نال بولنا چاہیے نا، ایاک نعبد و ایاک، یہ تو بنی گالا کا بادشاہ اسپیشل نعرہ ہے جی۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور سورۃ الناس میں کہا الہ الناس، اس لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ توجہ کرنا کس طرح اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور رمضان کا ایک اور واقعہ سناؤں، بدر کا میدان ہے، میرے نبی 313 صحابہ کو لے کر 1000 کے لشکر کے مقابلے میں گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا، حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا۔ وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں۔ آگے قائد بن کر میرا نبی جا رہا ہے، پیچھے 313 بدری صحابہ جا رہے ہیں۔ مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ سورہ انفال نامہ پارہ اللہ کریم نقشہ بیان کرتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے محبوب جب آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی میرے سامنے فریادیں کر رہے تھے، ایاک نستعین پر عمل کر رہے تھے، سامنے دشمن آ گیا الہ الناس پر عمل کر رہے تھے، رب کے سامنے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا عمر ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرے بلال ہے، یہ میرے صحابہ ہیں، یا اللہ اگر آج یہ سارے شہید ہو گئے لن تعبد فی الارض ابدا، تیری سچی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ دستگیری فرما۔ اللہ نے کہا جا جبرائیل میرے نبی کو بتا دے۔ اللہ کریم نے فوراً آیت نازل فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اگر 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر آیا تو کیا ہوا، ہم آسمان سے 1000 فرشتہ نازل فرما رہے ہیں۔ کتنے فرشتے جی؟ 1000 فرشتے۔ وہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں، اللہ کریم نے ساتھ بتایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ 1000 فرشتوں کی بات یہ تو تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے کی ہے، ورنہ مدد تو فرشتوں نے نہیں کرنی، مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مدد کون کرنے والا ہے؟ گولڈے شریف کے پیر نصیر الدین مرحوم بولے، اور پیر نصیر الدین صاحب نے خوبصورت منظر کشی فرما دی۔ پیر صاحب نے فرمایا انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، بولو جی سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے، سب نے رب کے سامنے فریاد کی اور بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشکلوں میں یہی صدا ہے اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ مدد کرنے والا کون بولو؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سورۃ الناس میں نے پڑھی تھی،
اور پوری بات تو اس میں نہ ہو سکی. 3 باتیں میں نے مختصر سے کی ہیں. حضرت آپ درس مکمل دوبارہ خود دیں کیونکہ درس رہ گیا سورۃ الناس کا. اتنی بات ہی عرض کروں کہ یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں. یہ پناہ دینے والی ہیں. یہ ایک حصار ہے. جیسے معتکف بیٹھ گیا نا, چادریں لگا لی ہیں, پردے میں چلا گیا اور تنہائی میں رب کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا اور کہتا ہے تیرا در ہو, میرا سر ہو, میرا دل ہو, تیرا گھر ہو, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی, نکل جائے دم تیرے قدموں میں یا رب, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یہ متقف دنیا سے کٹ کے الگ بیٹھ گیا ہے, حصار میں آ گیا ہے, پردے میں آ گیا ہے اور حفاظت میں آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے, لیکن جب یہ آخری صورتیں نازل ہوئی نا آپ نے باقی تعوذ باقی دعائیں چھوڑ دی, انہی کو آپ پڑھا کرتے تھے. آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے تھے, پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. کیوں؟ بندہ کہتا ہے نا کل اعوذ, اے اللہ میں تیری حفاظت میں آ جاتا ہوں. بتاؤ بھائی میں جاؤں مولانا کے پاس میں ہوں, مولانا میں آپ کے گھر 2 دن رہنا چاہتا ہوں, مجھے ٹھکانہ دو گے؟ مولانا کہتا ہے آ جاؤ جی. میں ان کے گھر میں چلا گیا. اب کوئی بندہ جب میں ان کی بیٹھک میں ہوں گا مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرے گا. مولوی صاحب کا مہمان بیٹھا ہوا ہے اور مولوی صاحب کی بیٹھک میں میں بیٹھ جاؤں, محفوظ ہو جاتا ہوں. جو آدمی رب کی حفاظت میں آ جائے وہ کتنا محفوظ ہوتا ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو تعوذ ہے نا اس کو رسماً نہیں عبادتاً پڑھنا چاہیے. اور اس کی 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلے فرمایا علم, اس بات کا علم رکھو تعوذ پڑھنے سے پہلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پہلے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے پہلے اس بات کا علم ہو کہ میں محتاج ہوں اور حاجت روا میرا اللہ تعالیٰ ہے, اور نقصان سے بچنا یہ میری مجبوری ہے, اور فائدے حاصل کرنا یہ میری ضرورت ہے. میں خود نہیں بچ سکتا, رب بچا سکتا ہے. یہ علم. اور اس علم کے بعد پھر دوسرا رکن ہے اس کا حالت ہو گئی عاجزی والی. یا اللہ میں عاجز, میں کمزور, میں نہیں بچ پاتا نقصان سے, تو قوت والا, یا اللہ تو طاقت والا, تو قوت والا بچا سکتا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ رب سے پناہ مانگنی ہے, اللہ میری حفاظت فرما ہر موذی شیطان یا ہر موذی تکلیف دینے والی چیز سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بندہ گیا کسی کے ڈیرے میں, دیہاتوں میں نا لوگوں نے کتے پال کے رکھے ہوتے ہیں چوکیداری کے لیے. کسی کے ڈیرے پر گیا, سویرے کا ٹائم تھا, کتے نے حملہ کر دیا, کھلا ہوا تھا. تو بندے نے پتھر مارے, مٹی اٹھا کے پھینکی, کپڑے کے ساتھ اس کو مارا. جب دیکھا کہ وہ نہیں چھوڑ رہا تو کیا کرتا ہے, جس کا کتا ہوتا ہے نا اس گھر والے کا, اس کو آواز دیتا ہے, او بھائی فلانے جلدی آ, مجھے اس سے بچا, یہ تو مجھے نہیں چھوڑ رہا. فرمایا شیطان نے حملہ کیا انسان پر, کبھی ایمان پر کبھی اعمال پر. انسان نے اپنے طور پر بچنے کی کوشش کی, جب دیکھا کہ یہ ظالم نہیں چھوڑتا کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اگر میرے بندے تو نہیں بچ پاتا تو مجھے آواز تو دے, مالک تو میں ہی ہوں نا, میں اس کتے سے تیری حفاظت کروں گا, تیرے ایمان کو بھی بچاؤں گا, تیری جان کو بھی بچاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی دم کیا کرتے تھے انہی کے ساتھ, گھر میں پڑھا کریں تاکہ حفاظت ہو. یا اللہ ہم نہیں بچ سکتے, تو بچانے والا ہے. اور قرآن کریم میں تعوذ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں. مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا قالت انی اعوذ بالرحمن, اے اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی اور پھر کیسی حفاظت فرمائی. اور جب مریم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام گئے, انہوں نے بھی کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. رب نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. اور جب بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت زلیخا نے دی, قال معاذ اللہ, انہوں نے بھی کہا اللہ تیری پناہ. رب نے بند دروازے اپنے یوسف کے لیے کھول دی ہے اور حفاظت عطا فرمائی. اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا رب انی اعوذ بک
ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ تیری پناہ میں وہ چیز تجھ سے مانگوں جس سے تو ناراض ہو جائے۔ رب نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح تیرے اوپر بھی میرے سلام ہو، تیرے ماننے والوں پر بھی میرے سلام ہو۔ دیکھنا تعوذ کی برکتیں دیکھنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عذت بربی و ربکم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی حفاظت فرما لی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو بار بار تعوذ پڑھ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو بار بار مجھ سے تعوذ مانگ اور میں بار بار تیرے اوپر انعام کرتا جاؤں گا، اتنے کروں گا اتنے کروں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، عالم بالا و پس میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کروں گا، تیرا نام محمد رکھوں گا، فرش پر احمد رکھوں گا، عرش پر مقام مقام محمود بناؤں گا، جھنڈا لواء الحمد بناؤں گا اور ساری کائنات کا تجھے امام بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں خلاصہ یہ نکلا، ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن مولانا کے پاس آ کر سیکھیں، اور خدا کی قسم جس نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔